السلام علیکم۔ میرا کم عمر دیور ہر رات مجھ سے کہانی سنتا تھا اور مجھے کچھ ہی دیر میں نیند آ جاتی۔ صبح میرا سر بھاری بھاری ہوتا۔ میں جب حاملہ ہوئی تو مجھے شک ہوا۔ ایک روز میں نے سونے کا ناٹک کیا تو میری روح کانپ گئی۔ دیور میرے ساتھ۔ میرا نام سمرین ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن میں اور میرے شوہر اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھے۔ گھر میں اب تک بچے کی کلکاریاں نہیں گونجی تھیں۔ میں اکثر اپنی ساس کے طنز اور طعنوں سے تنگ آ کر رات اکیلے تھک ہار کر رونے لگتی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی کہ بیٹے نے پسند کی شادی تو کر ہی لی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن بچے کی خوشخبری یہ عورت نہ جانے کب ہمیں سنائے گی، اور پتہ نہیں یہ اس گھر کو وارث دے بھی سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن میرے شوہر بہت اچھے اور پڑھے لکھے سمجھدار انسان تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے کہ مایوس نہ ہو، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں، اور امی کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، وہ تو بس ایسی ہی باتیں کر دیتی ہیں، بڑھاپے میں انہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ 10 سال ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آج تک مجھے بہو کے روپ میں نہیں اپنا سکی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور میرا 18 سالہ دیور بھی تھا۔ وہ ہم سب کا لاڈلا تھا اور گھر میں تھوڑی چہل پہل اسی کے دم سے تھی۔ یوں سمجھو وہ گھر کی رونق تھا۔ وہ کالج سے آ کر بھابھی بھابھی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کرتا، بہت اچھا لگتا۔ میں بھی جب مایوس ہوتی اس کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ہم لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری زندگی میں ایک نیا طوفان آنے والا ہے، جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ ایک روز ہم سب اپنی اپنی روٹین میں مصروف تھے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کوئی بہت زور سے ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرے شوہر آفس گئے ہوئے تھے، ساس اپنے کمرے میں تھیں اور دیور کالج میں۔ میں کچن سے نکل کر دوڑی دوڑی جانے لگی۔ گھڑی کی طرف نظر پڑی تو 2 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ راحیل بھی نا ذرا صبر نہیں ہے اس لڑکے کو، دروازہ پیٹے چلا جا رہا ہے۔ وہ روزانہ کالج سے 2 بجے گھر آتا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ راحیل چپ چاپ خاموش کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص نے بتایا کہ اس لڑکے کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جلدی وہاں کھڑے لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا اور اس کے پرس سے اس کا شناختی کارڈ ملا جس پر گھر کا پتہ تھا، تو اسے میں یہاں لے آیا۔ وہ آدمی یہ سب کہہ کر وہاں سے چل پڑا۔ میں جلدی سے راحیل کو پکڑ کر اندر لے آئی۔ امی میں زور سے چیخنے لگی۔ امی جلدی سے باہر آئیں۔ کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے۔ وہ راحیل کو دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگیں۔ اللہ، میرا بچہ، یہ سب کیسے ہوا؟ کس کمبخت گاڑی والے نے میرے بچے کا یہ حال کیا؟ ہم لوگ مسلسل راحیل سے پوچھے جا رہے تھے، لیکن وہ بالکل چپ خاموش تھا۔ میں اور امی اس کو دیکھ کر گھبرانے لگے۔ امی نے ایک دم سے کہا، بہو جلدی سے واصف کو فون کر۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر واصف کو فون لگایا۔ وہ بھی جلدی سے فوراً دوڑے چلے آئے۔ ہم لوگ راحیل کو دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ ہمارا گھر راحیل کی خاموشی سے بالکل سونا ہو گیا تھا۔ وہ چپ خاموش ایک طرف بیٹھا رہتا، نہ ہی کسی سے بات کرتا، نہ ہی کوئی حرکت کرتا، بس چپ چاپ ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ ہم لوگ اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ایسا واقعہ پیش آیا جو اس حال میں پہنچ گیا۔ امی تو دن بھر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتیں۔ کیا پتہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ تو بتائے گا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ امی اسے زبردستی کھانا کھلاتی تو بس ایک عجیب سی چیز میں نے نوٹ کی تھی۔ جب سے راحیل کے ساتھ یہ سب ہوا تھا، امی جب رات اسے سلا کر کمرے سے باہر آ جاتی اور میں کسی بھی کام سے دیر رات اپنے کمرے سے باہر آتی تو حیرت زدہ ہو جاتی کہ راحیل کا کمرہ اندر سے لاک ہوتا، لیکن ہر صبح وہ کھلا ہوا ہوتا۔ میں ایک روز اپنے شوہر کے ساتھ راحیل کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ کچھ دن تو ہمیں لگا تھا راحیل کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اس کے صدمے میں ہے، جبھی اس کی یہ حالت ہے، لیکن راحیل کا مسلسل یہی حالت دیکھ کر جو دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، ہم لوگ پریشان ہونے لگے۔ ہم نے سوچا کہ اب ہمیں اسے ایک اچھے اسپیشلسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے۔
اس کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر اور اپنی ساس سے اس بارے میں بات کی۔ میرے شوہر واسف بھی اس بات پر راضی تھے۔ وہ فوراً ایک بہت بڑے ہسپتال ایک اچھے اسپیشلسٹ کے پاس راحیل کو لے گئے تھے۔ میں اور میری ساس گھر پر پریشان راحیل کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں گھر کی بیل بجی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو واسف مایوس چہرہ لیے راحیل کا ہاتھ پکڑے اندر آ گئے۔ میری ساس نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا؟ وہ چپ کھڑے رہے۔ میں نے کہا، واسف آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں نا، جواب تو دیں، ہمیں بہت فکر ہو رہی ہے۔ راحیل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ واسف رونے لگے کہ شاید ہمارا راحیل اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے دماغ پر اندرونی چوٹ آئی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے اسے 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور 1 سال بھی، یا شاید یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ یہ اپنی عمر سے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کی یادداشت پر اثر پڑا ہے۔ یہ شاید اپنے بچپن میں چلا گیا ہے۔ یہ 18 سال کا ہونے پر بھی 7-8 سال کے بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ اب ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کو ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہے۔ میں اور میری ساس گھبرانے لگے۔ یا اللہ، ہمارے راحیل کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال ہم نے اس حقیقت کو وقت کے ساتھ ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اب ہم راحیل کی بچگانہ حرکتوں کے ساتھ جینا سیکھ چکے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگا، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ میرا دل اندر ہی اندر افسوس کرنے لگا تھا کہ ایک کم عمر جوان لڑکا اس طرح پورے گھر میں چھوٹے بچوں کی طرح کھیل کود کرتا ہے اور ایب نارمل جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اور تو اور وہ مجھے اپنی ماں اور میری ساس کو اپنی دادی سمجھنے لگا تھا۔ میری بھی اولاد نہ تھی تو مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح لگنے لگا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک روز میرے شوہر بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، واسف کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، بزنس میں بہت لاس ہو رہا ہے، اس لیے مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہوگا۔ لیکن یہاں راحیل کی یہ حالت، اور پھر امی اور تمہیں اکیلا کیسے چھوڑوں گا؟ اگر راحیل کی طبیعت میں کوئی رد و بدل آنے لگا تو تم لوگ کیسے یہ سب ہینڈل کرو گے؟ میں نے واسف کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گی۔ وہ میری بات سن کر تھوڑا بے فکر ہوئے۔ پھر ساس نے بھی انہیں سمجھایا اور وہ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اگلی صبح وہ روانہ ہو گئے۔ گھر میں اور امی راحیل کی دیکھ بھال کرنے لگے، اسے ہر طرح سے خوش رکھتے اور ہر ہفتے میں اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر جایا کرتی۔ مجھے بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑے ہی دنوں سے راحیل کی حرکتیں مجھے ایک عجیب شک میں ڈالنے لگی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ واسف کو گئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ راحیل ہر رات میری ساس کے سامنے اور ہر ہفتے میں اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر جایا کرتی۔ مجھے بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑے ہی دنوں سے راحیل کی حرکتیں مجھے ایک عجیب شک میں ڈالنے لگی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ واسف کو گئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ راحیل ہر رات میری ساس کے سونے کے بعد میرے کمرے میں آ جاتا اور چادر اوڑھ کر بستر میں لیٹ جاتا اور کہتا، ماما مجھے کہانی سنائیں، مجھے آپ سے کہانی سننی ہے۔ وہ رونے لگتا اور کہانی سننے کی ضد کرتا۔ میں بچہ سمجھ کر اسے روزانہ ایک کہانی سناتی اور وہ سو جاتا۔ ایک روز وہ معمول کی طرح میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، ماما مجھے ایک ڈراؤنی کہانی سنائیں۔ میں نے پھر سے اسے ایک کہانی سنا دی اور کہنے لگا، نہیں، آج مجھے ایک اور کہانی سننی ہے۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہانی سناتے سناتے کچھ ہی دیر میں مجھے بھی نیند آ گئی اور میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں صبح جب اٹھی تو راحیل باہر گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا، لیکن آج میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرے سر میں درد اور کافی تھکان سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے موسم بھی ایسا ہے جب بھی طبیعت ایسی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور آرام کے لیے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر لیٹ گئی۔ اتنی دیر میں واسف کا فون آ گیا۔ وہ گھر کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ راحیل کا ہر ہفتے میڈیسن اور چیک اپ بھی جاری ہے، آپ فکر نہ کریں، اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل آپ کی بیوی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ وہ پیار سے کہنے لگے، ارے میری پیاری بیوی کو کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟
तुम अकेले ही वहाँ सब संभाल रही हो, थक जाती होगी। मैं भी तुम्हारे पास नहीं। वो मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद होने लगे कि मैं जल्दी अपने काम पूरे करके आने की कोशिश करता हूँ। तुम अपना भी ख्याल रखो। मैंने कहा, जी जी, आप फ़िक्र ना करें। रात हो चुकी थी। अम्मी अपनी बीपी की गोली खाकर सो चुकी थी। राहील फिर शोर मचाता हुआ मेरे कमरे में आ गया। अम्मी अम्मी, मुझे नींद आ रही है, मुझे कहानी सुनाएं। मैंने बड़े प्यार से उसे कहा, राहील बेटा, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आप सो जाएं। मैं कल कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन वो तो माना ही नहीं और रोने लगा। नहीं, मुझे तो आज ही कहानी सुननी है। मैंने बच्चा समझकर उसे प्यार से देखा और मुस्कुराने लगी। वो बिस्तर में लेट गया और मैं उसे कहानी सुनाने लगी। लेकिन आज फिर से कहानी सुनाते सुनाते मेरी आंख लग गई और मैं कब सो गई मुझे खबर तक न हुई। जो ही सुबह मेरी आंख खुली, मेरे सर में आज भी शदीद दर्द, जिस्म में थकावट महसूस होने लगी। मैं फिर घबराई कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। चलो इस बार राहील के चेकअप के लिए अस्पताल जाऊंगी, तो साथ साथ अपना भी एक बार चेकअप करवा लूँगी। और मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सहन में राहील को बच्चों की तरह खेलता देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। मैंने दिल में सोचा, मेरी अपनी औलाद तो नहीं, लेकिन इस तरह राहील के रूप में मुझे सगी औलाद की कमी थोड़ी कम महसूस होने लगी थी। वो जब भी मुझे प्यार से मामा मामा कहता, मेरा दिल खुशी से झूम उठता था। लेकिन बस एक तरफ अफसोस भी होता कि राहील की ये हालत न जाने कब ठीक होगी। वो पहले की तरह कब नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएगा। रात में वासिफ से फ़ोन पर बातें कर रही थी कि अचानक राहील आया और कहने लगा, मुझे चॉकलेट खानी है। मैंने उसे चॉकलेट दी। वो बहुत खुश होने लगा और बिस्तर में लेट गया। मामा, मुझे कहानी सुनाएं। मैंने मुस्कुराकर वासिफ को बाय कहा और कहानी शुरू कर दी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से मुझे गनूदगी होने लगी। मैं आंखें बंद करने लगी और बार बार की तरह इस बार भी मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। सुबह होते ही मेरी आंख खुली तो मैं सर पकड़ कर बैठ गई। मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और मुझे क्यों इतनी कमज़ोरी हो रही थी। मैंने अपनी सास को बताया कि आजकल मेरी तबीयत इस तरह हो रही है। वो कहने लगी, कोई खुशखबरी तो नहीं। मैं एकदम ये सुनकर हैरान रह गई। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और मुझे थोड़ी हैरत सी होने लगी। मैं इंतहाई घबराई हुई थी कि इतने अरसे बाद मैं उम्मीद से इतने में राहील खेलता हुआ आ गया। भाभी भाभी, मैं ये सुनकर उसके मुंह से दंग रह गई। ये क्या कह रहा है? अचानक उसने भाभी इतने अरसे बाद कैसे? मेरे जहन में ये सवाल आया तो मैंने घूर कर राहील को देखा। वो भी थोड़ा सटपटाने लगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, मामा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे चीज़ खानी है। मैंने उसे अपने बैग से पैसे निकाल कर दिए और वो चला गया। मेरे जहन में हज़ारों सवालात आने लगे कि राहील का यूं एकदम भाभी कहना और हर रात कहानी सुनना, और हैरानगी की बात, मुझे रोज़ मामूल कहानी सुनाते ही नींद का आ जाना और सुबह मेरी बिगड़ती हुई तबीयत, ये सब इत्तफाक कैसे? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, बहू, तुम जल्द अज जल्द अपना लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने जाओ। क्या पता इतने अरसे बाद खुदा ने हमारी मुराद सुन ली हो। मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा, जी अम्मी, ज़रूर। वो ये कहकर चली गई। मैं अपनी फ़िक्र में इधर उधर टहल रही थी। फिर अचानक मेरी तबीयत इस तरह, अगर वाकई में हामला हुई, लेकिन यूँ अचानक कैसे? अभी तो वासिफ भी बाहर हैं, लेकिन अगर राहील, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वासिफ को क्या मुँह दिखाऊंगी? और मेरी सास, वो तो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे राहील के बारे में सारा सच मालूम करना होगा। मैं दिल ही दिल में ये सब सोच रही थी और दूसरी तरफ मुझे अपने हामला होने की फ़िक्र अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मुसलसल 10 से 12 दिन मेरे साथ ये सब हो रहा था। रात होते ही राहील की कहानी सुनना, फिर अचानक मुझे नींद आ जाना और सुबह सुबह मेरी तबीयत का इस तरह बिगड़ जाना। मैंने एक प्लान बनाया जिसके तहत मैंने राहील को बिल्कुल ये महसूस ना होने दिया कि मुझे उस पर शक हो गया है, और मैं अपने काम से फारिग होकर कमरे में जाकर लेट गई और इस चीज़ पर गौर किया कि ऐसा क्या होता है जो मुझे कहानी सुनाते सुनाते नींद आ जाती है। तो मुझे याद आया कि रोज़ मैं चाय पीकर सोती हूँ और राहील भी। हो सकता है यही वजह हो। जैसे ही राहील आया, मामा, मुझे कहानी सुननी है, और चाय का कहा।
میں اس بار چائے نہیں پی اور چھپ کر پھینک دی اور راحیل کو کہانی سنانی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں میں نے ویسے ہی روز کی طرح سو گئی۔ اس بار میں نے سونے کا ناٹک کیا اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے جو ہوا میری تو روح کانپ گئی۔ راحیل نے چھپ کر کسی کو کال کی اور کچھ ہی دیر میں راحیل وہ سب کرنے لگا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں جیسے تیسے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی کہ ایسا کیا کروں۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں واصف کو سارا سچ بتا دوں یا پھر امی کو۔ نہیں، ساس مجھے پہلے ہی پسند نہیں کرتی، اب میں ایسا کیا کروں؟ سب سے پہلے ہسپتال گئی اور اپنے ٹیسٹ کروائے، اپنا چیک اپ کروایا اور میری رپورٹس نے مجھے نئی پریشانی میں ڈال دیا۔ رپورٹس دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اب مجھے یہ راز معلوم کرنا تھا کہ یہ سب راحیل نے کیوں اور کس کے کہنے پر کیا، اور راحیل ان سب کا کیسے حصہ بنا۔ اسے یہ سب کرنے پر آخر کس نے مجبور کیا؟ اب تو میں نے راحیل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور موبائل کے کیمرے میں اس رات جو ہوا وہ سب ریکارڈ کر لیا۔ سب مجھے صرف اور صرف واصف کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ ایک واحد انسان تھے جن پر میں بھروسہ کرتی، ایک وہی تھے جو مجھے سمجھ سکتے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور میں نے فون پر واصف کو جلد واپس آنے کے لیے راضی کر لیا، اور راحیل کا یہ رنگ ڈھنگ روز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب میں اسے انتہائی ڈری ہوئی رہنے لگی کیونکہ نہیں معلوم وہ کب اور کیا کر جائے۔ ایک روز واصف جیسے ہی واپس آئے میں بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر گلے لگ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر سمجھانے لگے، ڈرو نہیں، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ، میں اب آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا کہ واصف، آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے آخر؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنی ڈری اور سہمی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، وہ راحیل یہ سب ناٹک کر رہا ہے، اس کا بچوں جیسا دماغ، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ سب ایک کھیل تھا۔ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی۔ یہ سب کسی کی ایک خطرناک سازش ہے، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم راحیل پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں جانتی تھی آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ خود اپنی آنکھوں سے، راحیل نے اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ جس رات میں نے سونے کا ناٹک کیا اور چھپ کر راحیل کی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ یہ ریکارڈنگ دیکھ کر واصف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ انتہائی غصے میں تھے اور کہنے لگے، میں راحیل کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ہم سب کے ساتھ یہ ڈھونگ کیا، اور وہ سب کب سے وہ کیوں کر رہا ہے؟ آخر کس کے کہنے پر اس نے یہ سب کیا؟ میں نے واصف کو سمجھایا، غصہ نہیں، اس طرح سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ ہمیں اسے پیار سے پوچھنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا۔ یہ سب جو وہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو کیوں تباہ و برباد کر رہا ہے؟ ہم دونوں نے جا کر امی کو سب بتایا، لیکن انہوں نے بھی ہماری بات پر یقین نہیں کیا۔ لیکن پھر وہ ریکارڈنگ جیسے دکھائی تو اس وقت راحیل آ گیا اور موبائل چھین کر دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اب اس کا راز سب گھر والوں کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ بہت ڈرنے اور سہمنے لگا اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا اور واصف کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، بھائی بھائی مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن میں اب یہ سب نہیں چھوڑ سکتا، میری عادت بن گئی ہے۔ واصف نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور پیار سے سمجھایا کہ یہ سب آخر کب، کہاں اور کیسے شروع ہوا، یہ عادت تمہیں کیسے لگی۔ راحیل نے ہم سب سے معافی مانگی اور کہنے لگا، میرے کچھ دوست اچھے لڑکے نہیں تھے، وہ سب سے چھپ کر کالج کے بہانے گھر سے باہر ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اسی طرح میں ایک دوست کی باتوں میں آ گیا اور ایک روز میں نے کالج کی چھٹی کی، لیکن آپ سب کو بغیر بتائے کالج کے یونیفارم میں گھر سے باہر کالج کی ٹائمنگ میں نکلا۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب مسلسل میں نے 4 گھنٹے ڈرگس لی تھی۔ بس یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ عادت مجھے روز مجبور کرے گی۔ اب میں روز اسی طرح کالج کے بہانے گھر سے باہر جاتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرگس لیتا اور وہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے ہوش میں آ کر گھر واپس آتا۔ میں نے گھر کے بہت پیسے، گھر کے قیمتی چیزوں کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن میرا جسم آگ کی طرح جلتا تھا۔ اگر میں وہ ڈرگس نہیں لیتا تو مجھے اس نشے کی عادت ہو چکی تھی۔ ایک روز میرے پاس تمام پیسے ختم ہو چکے تھے
تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اس پلان کے تحت میرا ایک دوست مجھے گھر لایا اور میرے ایکسیڈنٹ کی خبر آپ لوگوں کو دی۔ مجھے یاد آیا یہ وہی آدمی کی بات کر رہا ہے جو اس دن اسے گھر لے کر آیا تھا ایکسیڈنٹ کا کہہ کر، اور اس دن میں نے یہ سب ناٹک کیا کیونکہ مجھے ڈرگس کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ تو میں نے اس ڈاکٹر کی جگہ ہسپتال میں اپنے ایک دوست کے ذریعے یہ خبر پھیلائی کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے اور گھر میں بچوں کی طرح رہنے لگا تاکہ کبھی آپ لوگوں کو مجھ پر شک نہ ہو اور میں بچہ بن کر پیسوں کی ضد کرتا اور چھپ کر ڈرگس لیتا۔ راحیل یہ سب بتا رہا تھا اور مجھے وہ تمام دن یاد آ رہے تھے جب راحیل پیسے مانگنے کی ضد کرتا تھا اور دیر رات سب کے سونے کے بعد میرے کمرے میں باہر کسی کام سے نکلتی تھی تو راحیل کا کمرہ اندر سے لاک ہوتا تھا اور صبح کھلا ہوتا، اور اس طرح مجھے اس پر اس دن سے شک ہونے لگا تھا۔ راحیل کے یہ سب بتاتے ہوئے ہم لوگوں کو بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ ایک ڈرگس کا نشہ انسان کو کب کہاں اور کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر میری ساس نے کہا بیٹا تمہیں کیسے اس بات کی خبر ہوئی؟ تب میں نے کہا جب راحیل ہر رات میرے پاس آتا اور کہتا مجھے کہانی سننی ہے تو میں نے نوٹ کیا۔ کہانی سناتے سناتے میں ایک دم نیند میں کھو جاتی، مجھے نہ جانے کیسے نیند آنے لگ جاتی اور صبح میری حالت ناساز معلوم ہوتی۔ پھر میری ساس کو یاد آیا، ہاں بہو تم نے کہا تھا کچھ دن اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ راحیل نے کہا ہاں، میں روز امی کے سو جانے کے بعد یہ ناٹک کرتا اور بھابھی جو چائے میرے اور اپنے لیے بناتی تو میں چھپ کر اس میں نیند کی گولیاں ملا دیتا تھا اور بھابھی کو کہانی سننے کے بہانے باتوں میں لگا دیتا، اور جب بھابھی سو جاتی تو ان کے سو جانے کے بعد میں بھابھی کی الماری سے چھپ کر پیسے نکالتا، کبھی ان کے کنگن، کبھی زیور، اور کبھی فون کر کے ان لڑکوں کو بلا کر ان سب کے بدلے ڈرگس خریدنے لگا، اور رات چھپ کر جب بھابھی اور امی گہری نیند سوئی ہوئی ہوتی تو میں آرام سے نشہ کر کے خود کو پرسکون کر لیتا تھا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ راحیل بتاتے ہوئے رونے لگا، مجھے بچا لیجئے بھابھی، بھائی آپ دونوں مجھے معاف کر دیں، یہ سب میں نے غلط لوگوں کی صحبت میں آ کر کیا۔ واصف اور میں نے اپنی پوری جان لگا دی، ہم دونوں راحیل کو معاف کر چکے تھے۔ راحیل کو تو بچپن سے ہی ہم نے اپنی اولاد سمجھ رکھا تھا۔ راحیل کو ہم لوگوں نے اسپتال میں لے جا کر زیر علاج داخل کروایا اور ان سب آدمیوں کو خلاف پولیس میں کمپلین کی جو راحیل جیسے نہ جانے کتنے جوان اور کم عمر لڑکوں کو شراب اور ڈرگس جیسے نشے کا عادی بنا رہے تھے۔ پولیس نے چھاپہ مارا اور تمام لڑکوں کو خلاف سخت کارروائی کی اور ہسپتال کو بھی سیل کر دیا گیا۔ اس ڈاکٹر کا لائسنس بھی خارج کر دیا جو اس ساری سازش میں ملے ہوئے تھے۔ ایک روز میری ساس میرے پاس آئی اور کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہو کبھی نہیں مانا، لیکن آج تم نے میری سگی اولاد کو اس طرح خطرناک دلدل سے باہر نکالنے میں واصف کی پوری مدد کی۔ میں ان کا پیار دیکھ کر رونے لگی اور ساس اور میرے بیچ سارے اختلافات ختم ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ واصف بھی بہت خوش تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو اپنی رپورٹ سکھائی، میں واقعی اس بار پریگننٹ تھی۔ یہ خبر سن کر میری ساس اور واصف خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان لوگوں نے میری خوب دیکھ بھال کی اور اب 9 مہینے گزر چکے تھے۔ ہمارے گھر بچے کی چہل پہل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ننھا بیٹا جنم دیا۔ اب راحیل بھی بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ چکا تھا۔ ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں اب دور ہو چکی تھیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔